دوستوں، تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جو کہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے کھڑی مشکل کی فکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس مشکل کا مقابلہ کریں تو وہ مشکل بآسانی دور ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ تاریخ میں پیش آیا جب ایک دیو قامت شخص جنگ کے میدان میں اترا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا اپنے دور میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا، لیکن پھر ایک غریب چرواہے نے میدان میں اتر کر اپنی غلیل کے صرف ایک وار سے اس شخص کو میدان میں بچھاڑ دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کا ذکر ہمیں بائبل، تورات اور قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ آخر یہ غریب چرواہا کون تھا اور اس نے ایک دیو قامت شخص کا مقابلہ اتنی بہادری سے کیسے کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستوں، قدیم انسانی تاریخ میں ہمیں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ پہاڑوں جتنی قد و قامت رکھتے تھے۔ ان میں قوم عاد، جبارین، اوج بن انق اور نفیلیم جیسی قوموں کو خصوصی شہرت حاصل ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کوئی دوسری مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی ہنر اور پہاڑوں جتنی جسامت سے نوازا تھا۔ ان لوگوں میں عظیم جنگجو بھی گزرے کہ جن کا مقابلہ اس وقت کا بڑے سے بڑا پہلوان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان جنگجوؤں میں جالوت کا نام بھی پایا جاتا ہے کہ جس کا تذکرہ ہمیں بائبل میں گولیت کے نام سے بھی ملتا ہے۔ دوستوں، اس واقعے کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد بنی اسرائیل کے کیا حالات تھے۔ دوستوں، بنی اسرائیل کا طریقہ کار کچھ ایسا تھا کہ ایک بادشاہ ملک کی حکومت کو سنبھالتا تھا اور ایک نبی دینی فرائض کو سر انجام دیتا تھا۔ حکومت ہمیشہ یہودا بن یعقوب کے خاندان کو دی جاتی تھی، جبکہ نبوت کا لباس لاوی بن یعقوب کے خاندان کو ملتا تھا۔ دوستوں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا جب ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا اور اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے پڑوسی میں کنعانی یا عمالقہ نامی جنگجو قوم آباد تھی اور اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملوں کے سلسلے شروع کیے اور ان کی مال و دولت کو لوٹنے لگے۔ یہ لوگ فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں مقیم تھے اور ان کی حملوں سے بنی اسرائیل کے اندر مشکلات بڑھتی جا رہی تھی۔ دوستوں، عمالقہ کی فوج کا ایک مشہور سردار تھا کہ جسے جالوت کہا جاتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے معروف رہنماؤں اور صالح لوگوں کو قید میں رکھا اور ان سے ٹیکس وصول کرنے لگا۔ اسی دور میں عمالقہ کے لوگوں نے یہودیوں سے ان کا مقدس صندوق تابوت سکینہ کو اپنے قبضے میں لیا، جو کہ یہودی مذہب میں بہت ہی زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی حالت تابوت سکینہ کے چھن جانے کے بعد بہت خراب ہو گئی۔ دشمنوں نے ان پر بار بار حملے کیے اور انہیں صرف اور صرف مایوسی ہی حاصل ہوئی، لیکن ان کی مایوسی اور بدحالی کے باوجود وہ اپنے مذہب پر یقین رکھتے تھے اور وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ وہ اپنے لیے ایک مخلص اور طاقتور بادشاہ منتخب کر سکے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک نمایاں شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ وہ نہ صرف طاقتور تھے بلکہ ایک عالم بھی تھے۔ حالانکہ ان کی معاشی حالت بہتر نہیں تھی اور وہ اپنے روزگار کے لیے بکریاں چراتے تھے، لیکن اب ان کے کندھوں پر بنی اسرائیل کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ دوستوں، بنی اسرائیل کے بعض افراد کو طالوت کے بادشاہ بننے پر اعتراضات تھے اور وہ اس مقام پر ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کو دیکھنا چاہتے تھے، اور طالوت کا عوامی پس منظر ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص ہی اس عہدے کو اچھے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان میں سے منتخب کیا ہے، اسے علم اور جسمانی طاقت دی گئی ہے تاکہ وہ اس فرض کو سر انجام دے سکے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور اللہ حکیم اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ چنانچہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور اس وقت ایک معجزہ بھی ہوا کہ جس میں فرشتے اللہ کی طرف سے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کی طرف واپس لے آئے۔ اس معجزے سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے طالوت کو اپنا حقیقی بادشاہ مان لیا۔ طالوت نے اپنی بادشاہت کی شروعات میں ہی بنی اسرائیل کے طاقتور دشمن جالوت کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ جب طالوت اپنی فوج کو لے کر ظالم جالوت کی فوج سے لڑنے کے لیے بیت المقدس سے نکلے تو راستے میں ان کی فوج کو ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ طالوت کی فوج کا راستہ ایک ندی کے کنارے میں سے تھا جو کہ اردن اور فلسطین کے درمیان بہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فوج کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی اس نہر سے پانی نہ پیے، اور اگر کوئی پانی پیے گا تو وہ نافرمان ہو جائے گا، لیکن جو افراد غیر معمولی حد تک پیاسے ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے صرف تھوڑا سا پانی پینے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس حکم کے بعد بنی اسرائیل کی فوج پیاس سے بے حال ہو چکی تھی اور وہ نہر سے پانی پینے لگے۔ ایسے میں بہت سے افراد نے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہر کا پانی پیا، مگر کچھ ایمان والے لوگ تھے جو کہ اللہ کی حکم کی پابندی میں رہے
اور انہوں نے صرف تھوڑا سا پانی پیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حد میں رہتے ہوئے پانی پیا اور اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا، مگر نافرمان لوگوں نے بے صبر ہو کر بہت زیادہ پانی پی لیا، جس سے ان کے ہونٹ کالے ہو گئے اور ان کی پیاس بھی مزید بڑھنے لگی۔ انہوں نے جالوت کے خلاف لڑائی کی ہمت بھی کھو دی، جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں پر فرما بردار لوگوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے صرف تھوڑا سا پانی پیا اور اس تھوڑے سے پانی کی وجہ سے ان کی ساری پیاس مٹ گئی۔ اس کے بعد انہیں تازگی ملی اور وہ اپنی منزل کی طرف ثابت قدم رہے۔ دوستوں، جب بنی اسرائیل نے نہر کو پار کیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ جالوت کی فوج ان کے سامنے کھڑی ہے۔ انہوں نے فوراً وادی ایلا میں اپنے خیمے گاڑے اور میدان میں جمع ہو گئے، اور اب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جالوت میدان میں داخل ہوا۔ وہ ایک بڑے قد کا پہلوان تھا جو کہ 9 فٹ اور 6 انچ لمبا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک گیند تھی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا، اور اس نے اپنے سر پر الومینیم کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو کہ کافی وزنی تھی۔ جالوت نے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے ایک شعر کہا اور بنی اسرائیل کو للکارنے لگا۔ اس کی مضبوطی اور للکار کو سن کر بنی اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ آج ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار سپاہیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں صبر و استقامت دے اور ہمیں دشمن کے خلاف مدد فراہم کر۔ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تو طالوت نے اپنی فوج کو جالوت سے لڑنے کا حکم دیا۔ اس دوران حضرت داؤد علیہ السلام میدان میں آگے بڑھے، جو کہ اس وقت ایک نوجوان تھے اور وہ کافی جوشیلے بھی تھے۔ ان کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ وہ بکریاں چراتے تھے اور مزدوری کر کے روزی روٹی کماتے تھے۔ جب جالوت نے اپنے سامنے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا تو اس نے حیران ہو کر بولا کہ تم سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری دلی خواہش ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل سے پتھر پھینکنے میں ماہر تھے، اور انہوں نے اپنی غلیل میں پتھر رکھا اور اللہ کا نام لے کر جالوت کی طرف تیزی سے پھینکا۔ یہ پتھر جالوت کی ناک اور ماتھے کے درمیان لگا اور پیچھے سے گزر گیا، جس سے اس کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے صرف ایک بار سے جالوت زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ طالوت سمیت پوری بنی اسرائیل کی قوم میں خوشی کا سما چھا گیا، اور جالوت کی موت کے بعد اس کی فوج میں دہشت کی وجہ سے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی اور طالوت کو جنگ کا فاتح مانا گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی جرت کی قدر کی جاتی رہی، اور طالوت نے اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو سونپ دیا، اور ساتھ ہی آدھی سلطنت کی قیادت بھی ان کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے 40 سال بعد جب طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری مملکت کے بادشاہ بن گئے، اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی مقرر کیا۔ دوستو، اس واقعے کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو انہوں نے ان کو بگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازا تھا۔ جنگ کے دوران ان کے پاس نہ تلوار تھی، نہ ڈھال اور نہ ہی نیزہ، ان کے پاس صرف ایک سادہ سا غلیل تھا کہ جس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے عظیم پہلوان جالوت کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دنیا میں انسان پر بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، اگر انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس مشکل کا مقابلہ کرے تو یقیناً وہ مشکل بآسانی دور ہو جائے گی۔ دوستوں، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، میں کمنٹس میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔